سورہ نساء آیت 101 انشاءاللہ. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نماز قصر کا تحفہ دیا ہے. نماز قصر کا کہ جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو، یعنی اس کو مختصر کر لو، اسے چھوٹا کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، اور اگر اندیشہ ہو کسی کی اٹیک کا تو پھر بھی آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا اور اسلحہ لیے رہے، اور پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے لیے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے. اچھا، اس میں جو قصر نماز ہے الحمدللہ اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں، یعنی اس کو ہم چینج کرتے ہیں. قصر نماز میں صرف فرض رہ جاتے ہیں سوائے فجر کی نماز میں، یعنی آپ سفر کی حالت میں ہیں تو فجر کی نماز تو آپ پوری پڑھیں گے، 2 سنت 2 فرض ہی پڑھیں گے سفر کی حالت میں. ظہر کی نماز جو ہے وہ صرف آپ کے کتنے رہ جائیں گے؟ 2 فرض بس، ٹھیک ہے. اسی طرح عصر کے کتنے رہ جائیں گے؟ 2 فرض. مغرب کے کتنے ہوں گے؟ 3 فرض. اور عشاء کے کتنے ہوں گے؟ 2 فرض، اور ساتھ آپ وتر بھی پڑھ سکتے. وتر بھی آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں، آپ 3 وتر پڑھتے ہیں تو آپ 3 پڑھ لیں، اور اگر آپ نے اگر سفر کی وجہ سے 1 پڑھنا ہو تو آپ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک تو یہ آسانی ہو گئی. دوسری سفر میں آسانی یہ ہے کہ آپ نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں، اور جمع آپ یعنی شروع کے وقت بھی کر سکتے ہیں، جب ایک نماز کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر دوسری نماز کے اینڈ تک آپ جمع کر سکتے ہیں. یعنی جیسے کہ ظہر اور عصر جمع کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں، تو یہ آسانی ہے. اور جو صلاۃ الخوف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ ہمیں صلاۃ الخوف جو بتائی ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے یہ یعنی وہ بھی آپ الگ الگ نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں کہ ایک بندہ جا کے پڑھا ہے دوسرا پڑھیں گے آپ جماعت کے ساتھ ہی، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ ایک صف کھڑی ہوگی اور دوسری اپنے ہتھیار لے کے کھڑی ہوگی، یعنی ہر طرف سے وہ پیرا دے گی، اور ایک صف جو ہے وہ پڑھ لے گی نماز. پھر وہ ایک صف جو ہے وہ نماز پڑھ کے ہٹے گی اور امام آگے ہی کھڑے رہے گا، اور دوسری صف آئے گی اور وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو کے نماز جو ہے وہ پڑھ کے چلی جائے گی. اور یہ اتنا انٹرسٹنگ طریقہ ہے، اور بلکہ ایک ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، انشاءاللہ تعالیٰ ول شیئر اٹ ود یو، جس کے اندر صلاۃ الخوف کا اتنی اچھی ڈیمونسٹریشن ہے کہ اس کو دیکھ کے اس کو مزہ آ جاتا ہے کہ اس کے اندر یعنی اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو نمبر 1 اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس ساری آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز تو فرض ہے. نماز فرض ہے، وہ کسی حالت میں نہیں آپ چھوڑ سکتے. آپ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے، بیماری میں نہیں چھوڑ سکتے. اچھا، بیماری میں بھی قصر ہو جاتی ہے، بیماری میں بھی قصر ہو جاتی ہے. بیماری میں کہتے ہیں کہ آپ نمازوں کو جوڑ سکتے ہیں، یعنی کہ ظہر عصر اور مغرب عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سوچیں ذرا کہ بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کہیں بھی ہو، آپ بازار میں ہو، آپ ونڈر لینڈ گئے ہو، جہاں کہیں بھی ہو، آپ نماز آپ کی جو ہے وہ چھوٹنی نہیں چاہیے، وہ آپ نے پڑھنی ہے. یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. مطلب ہاؤ امیزنگ از دیٹ. اس سے زیادہ کیا نماز پہ ایمفسائز ہوگا کہ جنگ ہو رہی ہے اور آپ نے نماز پڑھنی. اسی پہ علامہ اقبال نے وہ کہا تھا نا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کتنی بڑی بات ہے کہ جنگ میں بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. اٹس امیزنگ. اور بلکہ صحابہ کرام کے الفاظ کے مطابق، ان کی حدیثوں کے مطابق، کبھی کبھی ایسا بھی گزرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بعد کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ لڑ رہے تھے، یعنی تلواریں ہم چل رہی تھی اور ہم نے نماز کی نیت کی ہوئی تھی. یہ حال بھی ہے، لیکن نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی صورت میں. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور نماز کا سفر جو ہے، سفر کتنے میں شروع ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ سفر کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے 15 میل کے بعد سے جو ہے سفر شروع ہو جاتا ہے. امام مالک کے نزدیک 48 میل کے بعد یا 1 دن اور 1 رات کے بعد سے سفر شروع ہوتا ہے. یا کچھ اپنی اس کے اندر یعنی رائے ہے، اور اس میں یعنی اختلاف بھی ہے. لیکن ہم نے ندوی صاحب سے الحمدللہ اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے دور جانا ہو اور آپ جب گھر سے نکل پڑتے ہیں تو آپ کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. مثلا ایئرپورٹ کے اوپر بھی اب آپ وہاں پہ مقیم تو نہیں ہیں، آپ سفر میں ہیں. حالانکہ وہ ایئرپورٹ، اب جو مسز آگا میں لوگ رہتے ہیں ہمارے گھر سے تو ایئرپورٹ کتنا قریب ہے، لیکن آپ سفر کی حالت میں ہیں. اسی طرح یہ بھی اس میں بھی رائے 2 ہیں کہ آپ یعنی کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 15 دن سے زیادہ ہو تو سفر جو ہے وہ نہیں آپ کا، یعنی آپ پھر مقیم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 15 دن سے کم ہو تو پھر آپ یعنی 15 دن سے زیادہ رہیں گے تو آپ مقیم ہو جائیں گے، 15 دن سے کم ہے تو آپ سفر میں ہیں. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ جب تک آپ کسی اور کے گھر میں ہیں اور آپ کا وہ اپنا گھر نہیں ہے، آپ سفر میں ہی ہیں، آپ سفر میں ہی ہیں. تو اب یہ بھی رائے اس میں موجود ہے، اور الحمدللہ جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم جو آسانی کی راہ ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. لیکن بہرحال اس میں علماء کی اختلاف ہے، اور اختلاف میں برکت ہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. اور آپ اس کے اوپر مزید بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، اور جب انشاءاللہ آپ نے سفر پہ جانا ہو تو آپ اس سے ندوی صاحب سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ چوکنا رہے اور اپنے اسلحے لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں. یعنی نماز اسلحہ اٹھا کے پڑھنی ہے نماز، لیکن اگر آپ بیمار ہیں، کوئی تکلیف میں ہے، یا بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اسلحہ اٹھانے کی، تو پھر اسلحہ رکھ بھی سکتے ہیں. لیکن ایک جماعت جو ہے وہ چوکانی کھڑی رہے گی. اور آپ سوچیں کہ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ جا رہے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے، جہاں پہ آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ ہوئی تھی. تو مکے والوں نے، قریش نے بھیجا تھا خالد بن ولید کو ایک دستے کے ساتھ کہ ان کو مکے پہنچنے ہی نہ دیا جائے، راستے میں ان کا کام تمام کر دیا جائے. کیونکہ مسلمان احرام کی حالت میں تھے، وہ امن کے پیغمبر بن کے جا رہے تھے، صرف عمرے کے لیے جا رہے تھے، ان کے پاس کوئی ویپنز بھی نہیں تھے، صرف چھوٹے چھوٹے ہتھیار تھے جو جنگلی جانوروں کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو اس کے اوپر خالد بن ولید جو ہیں وہ اٹیک کرنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا، یہ جس وقت آیتیں نازل ہوئی ہیں کہتے ہیں ظہر کی نماز تھی، اور خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ لوگ با جماعت نماز پڑھتے ہیں اور پوری کی پوری جماعت نماز پڑھ رہی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ اچھا یہ اگلی دفعہ جب نماز پڑھیں گے اور یہ سب سجدے میں جائیں گے تو ہم اٹیک کر دیں گے. لیکن اسی ظہر اور عصر کے درمیان میں یہ آیتیں نازل ہو گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی عصر کی جو نماز تھی وہ اس طرح پڑھی کہ ایک جماعت جو ہے وہ یعنی کھڑی رہی، پہرے میں کھڑی رہی، گارڈ کے طور پہ کھڑی رہی الحمدللہ. اور خالد بن ولید خود یہ بعد میں فرماتے ہیں کہ میرا جو سارا تھا پلان تھا وہ خراب ہو گیا کہ یہ صلاۃ الخوف کی آیتیں نازل ہو گئیں. اور پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں کے اوپر نماز فرض ہے، لکھ دی گئی ہے اپنے وقت کے اوپر. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے کام سب سے زیادہ پسند ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام بتایا کہ اول وقت کی نماز ادا کرنا. اور اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے نا کہ نماز کا وقت جو ہوتا ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کبھی نماز کو ڈیلے نہ کریں. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جیسے جیسے نماز میں ہم دیر کرتے ہیں نا، ویسا ہی نماز میں خشوع ختم ہوتا جاتا ہے. جتنی اول وقت کی نماز ہوتی ہے اتنی زیادہ خشوع اس میں ہوتا ہے، انسان دل سے پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے. اور جیسے جیسے لیٹ کرتے جاتے ہیں بعد میں جا کے صرف ٹکرے مارتے ہیں. اور ہم کبھی کبھی تو ایسے کرتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں ابھی 10 منٹ پڑھے، نہیں ابھی 20 منٹ پڑھے. حالانکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر جا کے پہلے نماز پڑھیں جب نماز کا وقت ہو. یہاں تک بھی ہمارے اسلاف میں لوگ آتے ہیں کہ جو لوہا کوٹا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی ہتھوڑیاں ہوتی تھیں، اور وہ جب ایک ضرب لگانے کے لیے ہتھوڑی پیچھے لے کر گئے، اذان کی آواز آتی تھی تو اس کو واپس نہیں لے کر آتے تھے، وہیں پیچھے چھوڑ کر تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے. اور ہم اگر یہ سوچ لینا، یقین کریں اس میں ہم سب کی کوتاہی ہے. اگر ہم یہ کبھی سوچ لینا کہ ہمارے جو کام جو ہمیں لگتا ہے بڑے امپورٹنٹ ہے، کہ میں ذرا روٹی پہلے پکا لوں، یا میں سالن پہلے چڑھا لوں، یا میں یہ پہلے کر لوں، یا وہ پہلے کر لوں، اس کام کی برکت بھی اللہ کے ہاتھ میں، وہ کام کا ہونا بھی اللہ کے ہاتھ میں. اور اگر ہم پہلے نماز پڑھ کے بعد میں وہ کام کریں گے تو زیادہ احسن طریقے سے ہو سکے گا. لیکن ہمیں لگتا ہے نہیں پہلے میں یہ کام کر لوں. ہاں، لیکن اس میں جو دوسری ایک چیز ہمیں رکھنی چاہیے یاد، کہ نماز کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی تو ایک اول وقت میں جا کے پڑھائی تھی تاکہ نماز کا جو پہلا وقت ہے وہ پتہ چل جائے، اور ایک آخر وقت میں بھی پڑھائی تھی. یعنی کہ جب ضروری ہو تو انسان ڈیلے بھی کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب اجازت ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان اول وقت میں نماز پڑھے. اور موقوتا کا تو مطلب یہ ہے نا کہ وقت کے اندر اندر نماز پڑھے. وہ تو کبھی ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے نا، نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ کہ جی فار ایگزامپل اگر سحری پہلے کھا کے سو جاتے ہیں اور بعد میں نماز اٹھتے نہیں ہیں سحری کے وقت، بعد میں نماز بھی نکل جاتی ہے، اور بعد میں اٹھ کے جس وقت بھی نیند کھلی تو اٹھ کے نماز پڑھ لی. یہ بالکل اجازت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرض ہم پہ کیا ہے کتابا موقوتا،
اپنے وقت پہ جو اس کا وقت بتایا گیا ہے اس پر نماز جو ہے وہ فرض ہے ہم پر. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو. اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بے شک جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو، یعنی وہ ہیبیچول ڈس اوبیڈینٹ ہو اللہ کا. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر معافی کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، خود کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی کی، کوئی غلط کام کیا اور دوسرے کے اوپر ڈال دیا، تو اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. یا یہ کہ اپنے گناہ یا اپنی غلطی کو اون بھی نہیں کیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. مطلب ایک تو ہے نا کہ دوسرے پہ توپ دیا، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہ خود غلط کام ہو، اور یہ یقین کریں یہ بچپن سے بچوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے، اور اس میں ماؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچوں کو سزائیں دینا کہ یہ کیا تو اچھا یہ ہو جائے گا، اور ان کو دھمکیاں دینا، بچے ڈر جاتے ہیں. اچھا ماؤں کا مسئلہ یہ کہ وہ کرتی کچھ بھی نہیں ہے، دھمکیاں اتنی بڑی بڑی دیتی ہیں کہ بچے ڈرے ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنا الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں. حالانکہ بچے کو کبھی وہ جب اپنی غلطی کو اون کرے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اسے آنیسٹی کا ضرور دینا چاہیے، اس کو ریوارڈ دینا چاہیے کہ تم آنیسٹ تھے. اس طرح بندے کو اپنی غلطیاں اون کرنے کا یعنی اس کی عادت پڑتی. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ انسان اگر یعنی کسی اور پہ نہ بھی تھوپے لیکن اپنی غلطی ایکسیپٹ بھی نہ کرے. مثلا جیسے یہاں پر ہوتا ہے ہٹ اینڈ رن ہے، مار کے چلے جاتے ہیں گاڑی اور سمجھتے ہیں کہ ہم غائب ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی پکڑ بھی نہیں سکے گا، اور بعض دفعہ نہیں بھی پکڑے جاتے لیکن اللہ کے ہاں تو ایونچولی پکڑے جائیں گے نا. یہ انسان کی، اور اس وقت پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش کی گھڑی سے انسان کو بچا کے رکھے کہ واقعی اس وقت انسان کی کیا فیلنگ ہوتی ہے اور کیسے انسان یعنی کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان نہیں وہاں پہ رک سکتا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر انسان کو نا اپنی غلطی ماننے کی شروع سے عادت ہو نا، غلطی ماننے کی عادت ہو، اون کرنے کی عادت ہو، یعنی آپ کو اس میں کوئی حرج نہ لگتا ہو، کوئی بہت بڑی بات نہ لگتی ہو کہ میں اپنی غلطی مان لوں، تو بڑی جگہوں پہ انسان ایسا کرنے سے رک سکتا ہے. اس وقت اگر آپ سے ہٹ اینڈ رن، اگر آپ سے کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، دین یو اسٹاپ، دین یو اون یور مسٹیک. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہٹ اینڈ رن کرتے ہیں تو جس بندے نے بچ جانا تھا، ویسے تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ بندہ مر جاتا ہے کیونکہ ہاسپٹل لے جانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ کو وکیل بنا کر انسان سے جو غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی جان بوجھ کے جو غلطی نہیں ہوئی انسان سے، اس پہ اللہ بھی معاف کرتا ہے. اور اگر دنیا نہ بھی معاف کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے نکال دے گا کہ آخرت میں آپ کو اس کا اجر مل سکتا ہے، یا دنیا میں بھی بہت بڑا کوئی کام آپ کے لیے اس سے ہو سکتا ہے. جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کیا اور وہ تم کو وہ کچھ بات بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا. یہ جو آیت ہے یہ خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے. اس میں ایک مسلمان تھا جس نے ایک غلط الزام ایک یہودی پہ لگایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ نو اس وقت غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا تھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی یہودی کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا تھا. لیکن بعد میں پھر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں کہ نہیں، جو اصل قصوروار ہے وہ مسلمان ہے، تو پھر انہوں نے صحیح فیصلہ دیا تھا. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے. یعنی گاسپنگ میں کوئی خیر نہیں ہے، چھپ چھپ کے باتیں کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، یا یعنی جو لکھا ہوا نا خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے. جو بات ہونی چاہیے وہ اوپن ہونی چاہیے، سب کے سامنے ہونی چاہیے، کھلم کھلا ہونی چاہیے. چھپ چھپ کے باتیں کرنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، ایکسیپٹ فار اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں جو ایکسیپشنز ہیں وہ بتائی ہیں کہ وہ کیا ہیں. ہاں مگر کوئی
کسی کو چھپ کر صدقہ خیرات کی تلقین کر رہا ہو، صدقہ خیرات کی تلقین کر رہا ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، یا کسی نیک کام کی تلقین کر رہا ہو تو وہ انسان کو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کو نیکی کی بات بتانی ہے یا کسی کو برائی سے روکنا ہے تو آپ سب کے سامنے تو نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہے، کسی سب کے سامنے تو نہیں کریں گے، آپ چھپ کر ہی کریں تو بہتر ہے، ورنہ اس کی برائی ایکسپوز ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ چھپ کے کریں۔ اور نمبر 3 کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے معاملے کی اصلاح کرنی ہو، دو لوگ لڑے ہوں یا کسی میاں بیوی کی لڑائی ہوئی ہو یا کسی کا اور کوئی مسئلہ ہو، تو یہ 3 ایکسیپشنز ہیں جس میں آپ سرگوشی کر سکتے ہیں، چھپ کے کانوں میں کسی کو بات بتا سکتے ہیں، ادروائز اٹس ناٹ الاؤڈ، ورنہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن اسی کے ایکسٹینشن میں آپ یہ کر سکتے ہیں، مثلا یہ کہ کوئی نماز پڑھا اور اس کے بال پیچھے سے نظر آ رہے ہوں، یا یہ کہ آپ کے دانت میں کچھ لگا ہو، کبھی ہوتا ہے نا لپسٹک لگی ہوتی ہے دانتوں پہ، تو آپ سب کے سامنے نہ بتائیں، اونچی سے بہتر، یا پھر آپ یہ نہیں سرگوشی کرنا تو جائز نہیں ہے، میں اونچی سے بتاؤں گی آپ کے دانتوں پہ لپسٹک، آپ جا کے کان میں بتا سکتے، کسی بھی اصلاح کا جو طریقہ ہے، کسی کی بھی بہتری کے لیے وہ آپ چھپ کے بتا سکتے ہیں، ورنہ اللہ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا تو اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، یعنی وہ ڈٹ جائے رسول کی مخالفت پر اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، در حالی کا کہ یہاں تک کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اس طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اور اس کے سوا وہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا۔ اب یہاں پر جتنے اس آیت میں بیسیکلی بتایا گیا ہے کہ جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ بیسیکلی کس کو پوج رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کو۔ اللہ کے سوا آپ کسی کو بھی پوج رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ شیطان کو ہی پوج رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انسانوں کو یہ بات شیطان ہی سمجھاتا ہے آ کے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، اور شیطان یہ اس لیے کرے گا کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اس نے کیا وعدے؟ 5 اللہ سے وعدے کیے تھے کہ میں یہ کروں گا تیرے بندوں کے ساتھ۔ نمبر 1، میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا، بندوں سے مقرر حصہ لے کے رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو ایک ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جنت میں جانے والے یا اللہ کے بندے بہت ہی تھوڑے ہیں، یہاں تک کہ ہر 1000 میں 999 لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، ہر 1000 میں 999 جہنم میں جائیں گے۔ اور سوچے 1% جو ہے، 1% سے بھی ظاہر ہے کہ یہ کم ریشو بنتی ہے، تو وہ شیطان کا حصہ، اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں میں حصہ لے کر رہوں گا۔ دوسری اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر انسان کے اندر، جیسے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے کہ شیطان اس کو کوئی نہ کوئی چوک لگاتا ہے، اور اسی طرح جب بھی انسان سے کوئی غلط کام اور گناہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور انسان پلٹ کر آتا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ میں بندوں سے حصہ لے کر آؤں گا۔ نمبر 2، میں انہیں بہکاؤں گا اور میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، میں انہیں کہوں گا بس یہ سوچتے رہو کہ کل کیا ہوگا، اور میں یعنی کل یہ کروں گی اور میرا یہ اس طرح کا گھر ہوگا، اور اگر میں نے یعنی لمبی پلاننگ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا۔ وہ جیسے کہ وہ شعر ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔ پلاننگ کرتے رہو جی کہ میں نے اگلے سال یہ کرنا ہے، اور 6 سال کے بعد میں یوں کروں گی، اور 5 سال کے بعد where would you end up, where do you see yourself in 5 years؟ جب تک یہ اللہ کی مرضی کے مطابق پلاننگ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ 10 سال کی پلاننگ کریں، آپ 20 سال کی پلاننگ کریں، لیکن دنیاوی پلاننگ جو ہے سون کے چیزیں سنبھال کے رکھنا کہ میں ایسے کر لوں گی اور ویسے کروں گی، تو یہ کیا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں۔ یہ طریقہ جو ہے قریش کا اور کفار کا ہوتا تھا، بلکہ ابھی بھی کچھ جگہوں پر یہ طریقہ ہے کہ جانوروں کو بتوں کے نام پہ آزاد کرنے کے لیے ان کے کان چیر دیے جاتے تھے۔ اور میں انہیں حکم دوں گا کہ میں میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جس ساخت پہ پیدا کیا ہے اس کی ساخت ہی چینج کر دی جائے۔ ایک تو جنرل مطلب اس میں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی پرماننٹلی اپنے اندر کوئی چیزیں چینج کروا لینا، پرماننٹلی اپنے اندر کوئی ایسی چیزیں چینج کروا لینا وہ جائز نہیں ہے، انٹل اینڈ انلیس کہ وہ کسی خرابی یا بیماری میں آتی ہوں، وہ آپ کر سکتے ہیں چینج، ٹھیک ہے، وہ آپ چینج کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح پیدا کیا ہے اس کے اندر پرماننٹ چینج کرانا، اس کے علاوہ کوئی اور بھی اس طرح کی چیز جیسے پرماننٹ ٹیٹوز بنوا لینا یا کوئی پرماننٹ ایسی اپنی باڈی کے اوپر کہ یعنی جس سے آپ کی ساخت ہی پوری چینج ہو جائے، ایک تو یہ کہ جو جنرل مطلب ہے جو فزیکل اپیرنس کے اوپر آتا ہے، اس کے علاوہ اس کے ڈیپ میننگ یہ ہے کہ میں ان کی ساخت کو بدل دوں گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جس کو مرد بنایا اس کو عورت بنا دینا، جس کو عورت بنایا اس کو مرد بنا دینا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل سسٹم انسانوں کا رکھا ہے اس کو چینج کر کے ہومو سیکشولیٹی پہ لے کر آنا، یا کہ
ضبط ولادت یا رہبانیت پہ چلے جانا، مردوں کو عورتوں کو بانجھ بنا دینا، مردوں کو خواجہ سرا بنا دینا، عورتوں کو ان کی خدمات سے منحرف کرنا، یہ سمجھنا کہ عورتیں جو کام ہیں عورتوں کے وہ کوئی بڑے ڈیگریڈڈ کام ہے، یا کسی بھی چیز سے جس چیز پہ اللہ نے جس کو نیچر پہ پیدا کیا ہو اس کو چینج کرنا. اور یہ سوچیں آج کل یہ اتنا پریولنٹ ہے کہ اٹس ریئلی مائنڈ باگلنگ کہ ایک تو صرف یہ تھا نا کہ جناب ہومو سیکشوالٹی الاؤڈ ہونی چاہیے. یعنی ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ کہنا بھی ایک گناہ تصور کیا جاتا ہے، اور آپ کے لیے سن اور کرائم ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں جی ہومو سیکشوالٹی از ناٹ نارمل. آپ کو لوگ پاگل سمجھنے لگیں گے اگر آپ یہ کہہ دیں نہیں جی ہومو سیکشوالٹی ہے، جو کہ وہ ایک مینٹل النس ہے، جو کہ آج سے 50 سال پہلے واقعی ایک مینٹل النس تصور ہوتی تھی. لیکن اگر آج کوئی کہہ دے، بلکہ ایک پٹیشن کہیں سے آئی ہوئی تھی سبحان اللہ کہ ایک بیچارہ یہاں کا کوئی ایم پی تھا، کینیڈا کا ایم پی، اس نے یہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہیں پہ کہ جناب ضرور ان لوگوں کی نا یعنی تھیراپی وغیرہ بھی، سائیکو تھیراپیز وغیرہ ان کی کرانی چاہیے جو بھی ہومو سیکشوال. تو اس بیچارے کے اوپر اتنا، یعنی اس کا گورا ہی تھا بیچارہ، اس کے اوپر اتنا الزام اور اس کو اتنا برا بھلا کہا. تو ایک تو یہ یہاں پر، اس کے بعد جو ٹرانسجینڈر ہیں، اس کے بعد جو اگلی چیز شروع ہو چکی ہے کہ جو بچے پیدا ہوئے نا، یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا اتنا انسانوں کو پاگل بنا دیا ہوا ہے کہ لڑکے کو یہ نہ کہیں کہ وہ لڑکا ہے، لڑکی کو یہ نہ کہیں کہ وہ لڑکی ہے. وہ جب خود بڑے ہوں گے تو ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی. یعنی اب جب وہ جو نا بلونز جو ہے جس کو لکھا تھا اٹس اے گرل اور اٹس اے بوائے، یہ اب ختم ہو جانے چاہیے. ایگزیکٹلی، بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا، جو بچے پیدا ہو گئے کوئی باڈی لے کر، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کیا باڈی دینی ہے. وہ خود انسان ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں کیا ہوں، میں لڑکی ہوں کہ لڑکا ہوں. اور آپ یقین کریں کہ اس سے اتنی خرافات پھیل رہی ہیں یہاں اسکولوں میں. ایکچولی پتہ نہیں گریڈ 4 یا گریڈ 5 کے، اب تو الحمدللہ پھر اس کو جو ریورس کر دیا گیا ہے کہ یہاں پہ بچوں کو ایکچولی دے گیو یو این آپشن کہ آپ ایک دن لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کے کپڑے پہن کے آئیں، لڑکیاں لڑکوں کے کپڑے پہن کے آئیں، کہ بھئی آپ ایکسپلور کریں اف یو وانٹ ٹو بی اے بوائے اور اے گرل. اب تو پورا ایک گروپ ہے ایسا اٹھا ہے کہ جنہوں نے سرجری کرائی تھی، جنہوں نے اپنی یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جینڈر ری اسائنمنٹ سرجری انہوں نے کرائی تھی، اور اب دے آر ریگریٹنگ اٹ. اور وہ انہوں نے پوری ویب سائٹ بنائی ہے، پورا گروپ بنایا کہ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، کیونکہ وہ جینڈر ری اسائنمنٹ سرجری کرا کے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملا تھا. وی کوڈ ناٹ فائنڈ وٹ وی ور لوکنگ فار. ہم وہ ہیں ہی نہیں. یعنی ہم واقعی ہم کنفیوز ہیں. تو اتنی پینفل یہ سرجری ہے، اتنی پینفل سرجری ہے، دین وائی گو تھرو آل دس ہیسل کہ جب پھر بھی ہمیں سکون تو نہیں ملا. کتنی چیزیں جو ہماری وہ یعنی پھر بھی صحیح نارمل تو نہیں ہو سکی نا، مینٹلی ہمیں کچھ پیس ملا. اور یہاں تک تو چھوڑیں، میں تو یہ کہتی ہوں سبحان اللہ کہ اب یہ نہیں آپ بتا سکتے نا کہ آپ اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیل کہ یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، آپ اس کا نام بھی نہ رکھیں. جینڈر نیوٹرل کپڑے بھی ہیں، جینڈر نیوٹرل نام بھی ہیں، تو آپ بچے کو یہ نہ بتائیں کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. لیکن میں سوچی تھی کہ اب اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوگا. میں آپ کو ایک واقعہ سچا سناتی ہوں جو یوٹیوب پہ موجود ہے ویڈیو، کہ ایک آدمی تھا وہ سرکس میں کام کرتا تھا، اور وہاں پر نا کتے کا کاسٹیوم پہن کر، تو وہ کتے والے یعنی کتا اس میں بنتا تھا اور کتے کا وہ یعنی ایکٹ کرتا تھا. اور اس کے لیے اسے کچھ عرصہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ وہ جو اس کا کتے کا کیج تھا اس کے اندر رہنا بھی پڑتا تھا، اس میں سونا بھی پڑتا تھا. ایونچولی اسے وہ کیج اتنا پسند آ گیا کہ ناؤ ہی فیلز مور کمفرٹیبل ان دیٹ کیج ویئرنگ دیٹ کاسٹیوم. اس بندے کا انٹرویو ہے، تو آپ کو پتہ کہ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. نیکسٹ کیا ہونے والا ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا نا تو صرف لڑکا لڑکی نہیں وہ ڈیسائیڈ کرے گا، وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ انسان کا بچہ ہے یا کسی جانور کا بچہ ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم اے لائن ٹریپ ان اے ہیومن باڈی. کس جہالت کو ہم پہنچ رہے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم اور وہ ایک شعر ہے کہ جنوں کا نام خرد پڑ گیا، خرد کا جنوں جو چاہے آپ کی نظریں کرشمہ ساز کرے. یعنی ہم پاگل ہو گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاگل ہیں، دنیا ساری بالکل ٹھیک ہے، ہم پاگل ہیں. سبحان اللہ. تو یہ شیطان کے طریقے بالکل ایگزیکٹلی. لیکن it is an abnormality, at least we can acknowledge that. تو یہ بات ہے اور یہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو اس کے بعد آپ کو جو جینڈر اسائنمنٹ ہوتی ہے دین اٹس ناٹ ری اسائنمنٹ، پھر وہ جینڈر اسائنمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے ہارمونس بھی دیے جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے، اور دیٹ از فائن. لیکن میں آپ کو ایک اتنا ڈراؤنا واقعہ سناؤں جو یہاں کے ملکوں کا ہی ہے سبحان اللہ، کہ ایک دو ٹوئنز بچے پیدا ہوئے. ایکچولی یہاں پر یعنی میڈیکل کی اس میں بکس میں یہ پڑھایا بھی جاتا ہے ایز اے کیس اسٹڈی پڑھایا جاتا ہے. دو ٹوئنز لڑکے پیدا ہوئے، اور ان میں سے ان دونوں کی جب وہ کی گئے سرکمسٹینس کیے گئے تو ایک کا سرکمسٹینس ٹھیک نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے اس کے جو تھے وہ آرگن جو ہے وہ کچھ
یعنی ڈسیبل ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو ڈاکٹروں نے سجیسٹ کیا کہ سنس ہی وونٹ بی ایبل ٹو ریپروڈیوس, تو اس کو ہم کیوں نہ لڑکی بنا دیں اور ساری زندگی کے لیے, یعنی ہم اس کو ایسے ہارمونس بھی دیں گے, اس کی ہم پوری جینڈر ری اسائنمنٹ, اس کی سرجری بھی کر دیں گے, اینڈ ہی ول بی اے پراپر گرل. اور انہوں نے ایسا کیا اور باقاعدہ اس کو لڑکے کو لڑکی بنا دیا. لیکن آپ سوچیں کہ کوئی 9 یا 10 سال کی عمر میں اس لڑکے نے جا کے ماں سے کہنا شروع کر دیا کہ آئی تھنک آئی ایم اے بوائے ان ٹریپس ان اے گرلز باڈی. کیونکہ وہ برین میں تھا نا. جس طرح ہنگر سینٹر ہے اس طرح سیکس کے لیے بھی سینٹر ہے. جی 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 بالکل بالکل, ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. صحیح بات ہے. ہاں بٹ یہ اصل بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز این ایب نارمیلٹی, کہ جس انسان کے اندر سیم سیکس کی ڈیزائرز ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیچرل ہوں, لیکن دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو فلفل اٹ, بس دیٹس اٹ. مثلاً ایک بندہ ہے, اس کو اپنی نیبر کی بیوی بہت اچھی لگتی ہے, اس کو اس کے بارے میں ڈیزائرز آتی ہیں, دل چاہتا ہے اس کے ساتھ ہیونگ جو بھی ریلیشن شپ, تو شوڈ ہی فلفل اٹ. لیکن وہ کہے گا یہ تو نیچرل ڈیزائر ہے. ڈیزائر تو نیچرل ہوگی, یعنی نیچرل مینس کے جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے تو ہو سکتی ہیں, لیکن وہ آپ کا ٹیسٹ ہوتی ہیں. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو فلفل them. That is the thing. That is the test. And that makes us, آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ نیچرل بورن کلرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ سائیکوپیتھس ہوتے ہیں, کچھ لوگ اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے اور میں چوری کر کے بھاگ جاؤں, میری نیچرل ڈیزائر ہے یہ, should I do it? میں آپ کے گھر چوری کروں, should I do it? اللہ کا خوف ہونا چاہیے. بالکل صحیح, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈیزائرز ہمارے اندر ہوتی ہیں. میرا جب دل چاہے کہ میں اٹھا کے کسی کو تھپڑ مار دوں زور سے, should I fulfill it? I should not. بالکل اسی طرح یہ ڈیزائرز ہیں, بالکل اسی طرح. Nobody says کہ نہیں یہ ڈیزائرز ہیں ہی نہیں, یا that makes you inhuman, یا that makes you a کافر, a منافق, آپ اتنے بڑے فاسق بن گئے کہ آپ کو یہ ڈیزائرز ہی کیوں ہیں. Nobody is saying that. لیکن you are not allowed to fulfill them and that's all. لیکن جہاں پہ آپ ان ڈیزائرز کو الاؤڈ قرار دے دیتے ہیں, لیگل قرار دے دیتے ہیں نا, پرابلم وہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ڈیزائرز ہیں تو کیا کرو, روزے رکھو, شادی نہ کرو. ٹھیک ہے صحیح, اگر آپ گیز ہیں, آپ لیزبینز ہیں, ٹھیک ہے آپ شادی نہ کریں, آپ ان چیزوں سے دور رہیں, آپ جسے کہتے ہیں سیلیبسی اختیار کر لیں. اللہ نے آپ کے اندر چیز ڈالی ہے, لیکن ان کو فل نہیں کر سکتے. یہ آپ کے لیے زندگی کا ایک ٹیسٹ ہے. ہاں یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے آپ کے لیے, لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کے لیے جنت رکھی ہوئی, اللہ نے آپ کے لیے جنت رکھی ہوئی الحمدللہ. تو اس شیطان اس نے کیا کہا تھا کہ خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنے ولی کو سرپرست بنایا, اللہ کی بجائے اپنا ولی شیطان کو بنایا اور سرپرست بنایا, وہ سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے, مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے, اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے, نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا, اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ ہو وہ مومن, تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے, اور ان کو ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا, اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی, اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. پھر دیکھیں ابراہیم کا ذکر آتا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نا ٹون چینج ہو جاتی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ابراہیم خلیل, سوچے ذرا کہ کیا درجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو کہاں دیکھا تھا؟ وہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پر ہم لوگ جب جاتے ہیں تو کعبے کے قریب جانے کے لیے کتنا ترس رہے ہوتے ہیں, اور وہ بیت معمور سوچیں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. ابراہیم خلیلا, تو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے, اسے ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, اور اللہ ہر اس چیز پر محیط ہے. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے, اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں. یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے, اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو, یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو. اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے, وہ یتیم بچے ظاہر ہے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو, اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, آپ امیجن کریں وہ ماحول, ان لوگوں کا کمال دیکھیں کہ کوئی یتیم آتا تھا نا, کوئی لے کر آتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ یتیم ہے, یہ بچی یتیم ہے,
تو صحابہ کرام کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کی کفالت کروں گا، اپنے گھر لے جانے کے لیے. اس بچے کا کوئی آگے پیچھے، کوئی اس کی جائیداد، کوئی اس کا کچھ ہوتا ہی نہیں تھا اس کے پاس، لیکن وہ اس طرح اس کی کفالت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. انہوں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے دکھائی تھی، ایسے رہے گا. اور یتیم کی کفالت کے لیے الحمدللہ ہم جس معاشرے میں یا زمانے میں رہتے ہیں وہاں یتیم کی کفالت کو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے یتیم کو اپنے گھر لے آئیں. ویسے تو یہ بھی بہت ریکمینڈڈ اینڈ مچ نیڈڈ ہے. مسلمان فاسٹر پیرنٹس آر نیڈڈ. ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور یقین کریں آپ لوگوں جن کے بچے انشاءاللہ تعالیٰ بڑے ہو چکے ہیں اور آپ لوگ اپنی زندگیوں سے فارغ ہیں، ضرور اس میں اپلائی کریں، ضرور کریں. یقین کریں، آئی کینٹ ایمفسائز انف ایمفسس آن دس کہ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو اس میں برکت اور خیر دے گا اور آپ کے لیے اتنا اجر ہے دنیا اور آخرت میں. فاسٹرنگ کے لیے اپنا مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ رول رہے ہیں. اور کیوں مسلمانوں کے بھی، ہم نان مسلمس کے بچے بھی لے کر ان کی بھی ٹیک کیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. اللہ ہمیں اس قابل بنائے. سب سے کم ہے مسلمان فاسٹرنگ میں. ہاؤ سیڈ از دیٹ. جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتیم بچے کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ قیامت میں ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے اور جو مسائل ہیں آپ چھوٹے بچوں کو لیں، آپ جو ابھی یعنی ٹاڈلرز ہیں ان تک لیں یا بالکل نیو بورنز کو لیں، آپ اس میں اپنا نام لکھوائیں، لیکن ضرور کفالت کریں. اور انشاءاللہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی آرفن کو اڈاپٹ کریں یا ایسی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کریں جو کسی آرفن کی ٹیک کیئر کر رہی ہیں. اور ہم کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یتیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے اوپر اتنی حدیثیں کہ اٹس امیزنگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دل کی نرمی چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہو جاتا. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں. اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کریں، صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. میاں بیوی کی لڑائی میں دل بڑے رکھنے چاہیے. اور سبحان اللہ اٹس امیزنگ کہ شیطان جو ہے نا وہ میاں بیوی کے درمیان، آپ کو معلوم ہے وہ لمبی حدیث، صحیح حدیث کے جس میں شیطان جو ہے وہ اپنا تخت لگاتا ہے رات کے وقت. آپ کو پتہ ہے سمندر پہ اس کا تخت لگتا ہے اور وہ بیٹھتا ہے اس کے اوپر اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آج کیا کام کر کے آئے. کوئی کہتا ہے میں نے آج زنا کروایا، کچھ کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی بڑے بڑے گناہوں کے نام لیتا ہے. اسے کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا. ایک اس کا جو چیلا ہے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی. تو ابلیس خود اپنے تخت سے اتر کر اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے اس نے صحیح کرنے کا کام کیا. تو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے میں اپنے دلوں کو بڑا رکھنا چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے اور بار بار موقع دینا چاہیے. یہ دیکھیں جو آیت لکھی ہے وَعُذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. صلح اور خیر اپنے درمیان کیا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ آپس میں حقوق کی لین دین، یعنی کہ کچھ آپس میں ڈسکس کر لیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ میں یہ سرنڈر کر دیتی ہوں اور تم یہ سرنڈر کر لو اور ہم بیچ کا کوئی راستہ نکال کے تو صلح کرو. صلح بہتر ہے. لیکن یہ نفس کیا ہے، سب سے زیادہ نفس جو ہے نا وہ تنگ دلی پہ اکساتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ. شوہر کے ساتھ ہی سب سے زیادہ تنگ دلی، حالانکہ وہی بیچارہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ اچھے سلوک، ہمارے سب سے زیادہ اچھے کپڑوں کا، زیور کا، جوتوں کا، میک اپ کا، اخلاق کا، کردار کا، مسکراہٹوں کا حقدار اگر کوئی ہے سب سے زیادہ اس دنیا میں تو ہمارا شوہر ہے. اور وہی بیچارہ سب سے زیادہ ڈپرائیوڈ ہے ان چیزوں سے. اینڈ بی گریٹفل ٹو یور ہسبینڈ. جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا آپ نے کیا؟ میں نے کہا تھا 5 چیزیں اپنے شوہر کو بتانی ہے، آپ لوگوں نے کیا؟ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے. مت سوچیں وہ سر پہ چڑھیں گے. یقین کریں اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ سے خوش ہوگا. حضرت عائشہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوئٹری کرتی تھی، ان پہ شعر کہتی تھیں. ان کو بیٹھ کے دیکھتی رہتی تھی. رسول اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کیا دیکھ رہی ہو عائشہ؟ تو آگے سے شعر کہہ دیتی تھی کہ ایک چاند آسمان پر ہے اور ایک چاند میرے پاس ہے. وہ چاند صبح ہوگی تو چلا جائے گا، میرا چاند میرے پاس رہے گا. تو آپ لوگ ایکسپریس کیا کریں. حضرت عائشہ کی سنت ہے اپنی محبت کو ایکسپریس کرنا. اور مت سوچیں کہ وہ سر پہ چڑھیں گے. یقین کریں اچھی باتوں سے دل کھلتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں انشاءاللہ تعالی العظیم. لیکن اگر تم احسان سے پیش اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنے طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو ہی جائیں، یہ میں نے بتایا تھا کہ پھر
اگر نہ بن سکے اور ایونچولی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہی پڑ جائے کہ وہ فائر ایگزٹ آپ کو یوز کرنا ہی پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ اچھا ٹھکانہ دے گا اور شوہر کو بھی اچھا ٹھکانہ, اچھی بیوی دوسری دے سکتا ہے, اس کو بھی اچھا شوہر مل سکتا ہے. یقین کریں آپ, ایک بندی کی طلاق ہوئی اور میں نے اسے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل, حالانکہ اس بیچاری نے بڑی, یعنی وہ یہ جو ہمارے معاشرے کا تھا, یعنی اس نے دنیا جہان کی کوشش کر لی کہ طلاق نہ ہو, حالانکہ اٹ واز ناٹ اے ویری گڈ میرج اینڈ ایوری بڈی نیو دیٹ. ایونچولی طلاق ہو گئی اور شوہر کی طرف سے انیشیٹ ہوئی اور اس نے بیچاری نے پوری کوشش کی کہ طلاق نہ ہو نہ ہو نہ ہو. لیکن جب طلاق ہو گئی اور کچھ عرصے کے بعد سے 6 مہینے یا سال کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل, تو اس نے مجھے کہا کہ پہلی دفعہ زندگی میں چین کی نیند سوتی ہے. تو اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, دونوں کو اپنی وسیع قدرت سے اللہ ایک دوسرے کو محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور دانا و بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی, اور تم کو بھی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے, وہ بے نیاز ہے, ہر تعریف کا مستحق ہے. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے, اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. ساری دنیا چھوڑ دے آپ کو اور اللہ آپ کے ساتھ ہو تو کس بات کا ڈر ہے انسان. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے, اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے, اور اللہ سمیع اور بصیر ہے. بہت دفعہ ہم آخرت کو سرنڈر کر دیتے ہیں دنیا کے لیے. کاش کہ ہم نے مانگا ہوتا دنیا بھی اور آخرت بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے سکتے ہیں اور آخرت میں بھی دے سکتے ہیں. اب وہ جو حدیث ہے, حدیث قدسی, کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے, ایک تیری خواہش اور ایک میری خواہش ہے. اگر تو اس پہ چلے گا جو میری خواہش ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری خواہش ہے. اگر تو اس پہ چلے گا جو میری خواہش ہے, یعنی اب اللہ کی خواہش پہ چلے, اپنی خواہش کو سرنڈر کر دیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری خواہش ہے. لیکن اگر تو اس پہ چلا جو تیری خواہش ہے تو میں تجھے اس میں کھپا دوں گا, مگر ہوگا وہی جو میری خواہش ہے. تو فائدہ کیا ہے ان چیزوں؟ دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے اللہ سے. وہی شعر ہے اتنا خوبصورت کہ تو ہی نادا چند کلیوں پہ کنات کر گیا, تو ہی نادا چند کلیوں پہ کنات کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا. اللہ سے جو مانگے وہ دیتا ہے. دنیا مانگے دنیا دیتا ہے, آخرت مانگے آخرت نہیں دیتا ہے, دونوں مانگے دونوں دے سکتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. کیا بنو؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ کی خاطر صحیح حق کی گواہی دینے والے سچے انسان, انصاف کے علمبردار اٹھ کر بن کے کھڑے ہو جاؤ کہ آپ کے خاندان والوں کو پتا ہو کہ میری امی, میری دادی, میری نانی, میری چاچی یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گی اور کبھی نہ کسی پہ ظلم کریں گی نہ ظلم ہونے دیں گی. کیا ہمارے خاندان میں یہ ریپوٹیشن ہے؟ کیا کوئی کہتا ہے کہ جی میری چاچی جو ہے, نہیں وہ تو کبھی کوئی آپ کو یہ نہ آ کے کہہ سکے کہ میں آپ کو فلانے کی بات بتاؤں تو آپ میرا ساتھ دیں گی. ان کو پتا ہو کہ میں, یعنی کوئی پوچھتے ہیں نا کہ آپ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہو, کوئی آ کے آپ کو اپنی کہانی سنا رہا اور آپ دوسرے کی سائڈ لینا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. تو آپ کا جواب ہونا چاہیے میں حق کے ساتھ ہوں. ہمیشہ آپ کا جواب ہونا چاہیے میں حق کے ساتھ ہوں, جدھر حق ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں. ایسا انسان کو ہونا چاہیے کہ آپ سے کسی کو یعنی امید بھی نہ ہو کہ آپ کسی غلط بات کو سپورٹ کریں گی یا کر سکتی. انصاف تمہاری گواہی کی زد خود چاہے تمہاری ذات یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں ہی پہ کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. یعنی تم سچ بولو, ڈو وٹ از رائٹ. کبھی کبھی تو ہم غلط گواہیاں دیتے ہیں نا, غلط مثلاً فار ایگزامپل, بڑی آپ ایک عام سی مثال ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی آپ کی بھابھی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, بڑی زیادتیاں کر رہا ہے, آپ کی بھابھی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ کی امی کے گھر میں, اور آپ اس لیے نہیں سپورٹ کر رہی ہیں کہ میں کیوں بیچ میں بری بنوں, یا میری ماں تو صحیح ہے, میری ماں جو کرتی ہے وہ صحیح ہے, حالانکہ دل میں آپ کو پتا ہے کہ وہ غلط ہو رہا ہے وہاں پہ. یو ہیو ٹو سپورٹ یور بھابھی, یو ہیو ٹو سپورٹ. ایون اگر آپ کا بیٹا آپ کی بہو پہ ظلم کر رہا ہے, آپ کو اس کے ساتھ دینا چاہیے. اس کے بعد بہت ساری ریزن تو یہ ہوتی ہے کہ میں کیوں بری بنوں. نمبر 2, میرے رشتہ دار ہیں, میری یعنی ایک عصبیت ہے نا کہ میں تو اپنے رشتہ دار اپنی برادری کا ہی ساتھ دوں گی.
بہت دفعہ خوف ہوتا ہے کہ مطلب اگر میں نے ساتھ دے دیا کسی کا تو میرے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کسی کا مثلا کوئی غریب آدمی ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں, غریب آدمی ہے چلو خیر ہے, آپ اس کا ساتھ دے رہی ہیں کہ وہ تو اتنا غریب ہے بیچارہ, اگر وہ غلط کام کر بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کوئی مالدار ہو یا غریب ہو, اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے. تم کون ہوتے ہو ڈیسائیڈ کرنے والے کہ غلط کا ساتھ دے دو گے فار دس ABC reasons. You have to do what is right. Always remember that. Sometimes we think that let's do which is good. Which is good in our own opinion. You should do what is right. Always do what is right. کبھی کبھی choosing between the good and right بڑا difficult option ہوتا ہے, بڑا ہی difficult decision ہوتا ہے, but you should do what is right. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرو جو صحیح ہے, تمہارے خیال سے جو اچھا ہے وہ نہ کرو. اور آپ یہ سوچیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا چاہے اس گواہی کی جو ہے زد تمہارے ماں باپ یا تمہاری اپنی ذات پر آئے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بڑے قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. بنو مخزوم کی عورت, بنو مخزوم بڑے اونچا قبیلہ تھا, تو اس کی عورت نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو لوگوں نے, اس قبیلے کے لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا, کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے, کہ وہ جا کے اس عورت کی سفارش کریں کہ اگر اس عورت کی ہاتھ کاٹے گئے تو یہ قبیلے کی بڑی رسوائی ہوگی. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے, میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی مثال بھی دے سکتے تھے کہ اگر قریش کی کوئی عورت چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا, یا کوئی میری رشتہ دار بھی چوری کرتی تو میں اس کی ہاتھ کاٹ دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. آپ سوچیں, یقین کریں کہ میں جب یہ بات سوچتی ہوں نا کبھی کہ میں اگر اپنی بیٹی کو رکھ کے یہ بات کروں, اس کا نام لے کر, یقین کریں آئی کی ناٹ سے دیٹ, اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے. بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ہز اون ڈاٹرز نیم تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے. اور وہ فاطمہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کا نام لے کر کہہ رہے خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹا دیتا. اسی لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لنڈن میں جو وہ ہے لنکن انسٹیٹیوٹ جو لا کا ہے, اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ محمد واز دا گریٹسٹ لا گیور آف دا ورلڈ, کیونکہ جو قانون انہوں نے دیے تھے اور پھر جس طرح اس کے اوپر یعنی ایکسپلینیشنز دیا, اس پہ عمل کروایا, دیٹ از امیزنگ. یہ ہونا چاہیے. ہمارا کیا ہوتا ہے جی, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا بچہ غلطی پہ ہے, لیکن جی نہیں, ایک تو ماں کو یہ یقین ہی نہیں آتا کہ میرا بیٹا بھی کبھی غلطی کر سکتا. سامنے ثبوت, ہر چیز لکھی ہوتی ہے, پڑھی ہوتی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے, نہیں 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 میرا بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ کہ اگر غلط بھی کر رہا تو کیا ہو گیا, میرا بچہ ہے, میری بیٹی ہے, میرا بیٹا ہے. حق کا ساتھ دیں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے, لہٰذا اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا, یعنی کبھی کبھی ہم بات گول کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, ڈونٹ ایون ڈو دیٹ, تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. اب اس کے اندر مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اس کا مطلب ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے, جیسے ایمان لانے کا حق ہے. صرف مسلمان کہہ دینا اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں, زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. انسان کی دل اور آپ کا عمل اور آپ کی پورے کے پورے جو کردار اور اخلاق ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے. خالی نام مسلمانوں کا رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان لے کر آؤ, اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر, اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا, اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا, وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے, تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا. یہ منافقوں کی بات بھی ہو سکتی ہے اور کمزور ایمان والوں کی بات بھی ہو سکتی ہے, جو کبھی کبھی تو یعنی رمضان آتا ہے تو ایمان لے آتے ہیں, اور پھر رمضان جاتا ہے تو پھر ایمان سے نکل جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ایونچولی اللہ تعالیٰ کو یہ کھیل پسند نہیں ہے ان کا, تو اللہ ایونچولی ان کو ان کے کفر میں ہی بڑھا دیتا ہے. تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں, انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کے طالب ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, جس کو عزت کی خواہش ہو وہ اللہ سے عزت مانگے.
لوگوں کے پاس عزت مانگنے جائیں گے تو مزید ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو یہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے، اگر کافروں کا پلہ بھاری ہوا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ یعنی منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف جو جیتا اس کے ساتھ جا کے جڑ جاتے ہیں۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا۔ اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے، یعنی سستی سے اٹھتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں، اور اپنی نمازوں میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ اپنی نماز پڑھنے کے بعد سوچا کرے میں نے پوری نماز میں اللہ کو کتنا یاد کیا اور باقی چیزوں کو کتنا یاد کیا۔ کفر و ایمان کے درمیان یہ ڈاما ڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف ہے۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، یعنی زبان سے کوئی بری بات نکالنا، اینی نیگیٹو تھنگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں اس کی ایکسیپشن ہے۔ ایکسیپشن کیا ہے؟ لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا الجہر بالسوء، کہ کوئی بولے کہ اس کی اظہار ہو کسی برائی کا، کسی کی بھی برائی کا، اپنی برائی کا، کسی کی برائی کا، یعنی کسی کی غیبت کی جائے یا کسی کو برا بھلا کہا جائے یا کسی بھی طریقے سے کسی نیگیٹو بات کا اظہار کیا جائے من القول، باتوں میں، الا من ظلم، ہاں مگر جس کسی پر ظلم ہوا ہو، وہ ایکسیپشن ہے۔ لیکن اس ایکسیپشن میں یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو ظلم اگر ہو گیا تو آپ کہیں کہ جی اب میں جہاں بیٹھوں وہاں اس کی برائی کروں۔ یہ بھی اس میں بھی جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ آپ جا کے صرف اس سے بات کریں جو آپ کو اس ظلم سے نجات دلا سکتا ہو، جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کسی ایسے سے بات کریں کہ جس کو دین کی سمجھ ہو، جو آپ کو مشورہ دے سکے کہ اب کیا کرنا ہے، صبر کرنا چاہیے، کیسے صبر کروں۔ یا پھر آپ ایسے بندے سے بات کریں کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو جا کے سمجھا سکے۔ اس میں بھی یہ ایکسیپشنز ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ پہ ظلم ہوا ہے، اگر کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے تو آپ یعنی ایک تو اس بندے کو بھی برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں، اور اس کی غیبت بھی ہر ایک کے سامنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جائز کر دیا ہوا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو there are only exception for these three exceptions، لیکن اس میں بھی انسان کو بہت ساری کنڈیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ پھر بھی کیا کرو تم، اگر تمہارے ساتھ برائی ہو بھی رہی ہے اور کوئی کر بھی رہا ہے، تم تب بھی خاموشی اختیار کرو اور اس کو چھپا لو۔ ہاں بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ظلم برداشت کرتے رہو۔ ہمارا دین ظلم برداشت کرنے کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ظالم کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، چاہے ظلم آپ کے اوپر ہی ہو رہا ہے، یعنی کسی پہ ہو رہا ہے تو آپ جا کے روکیں، لیکن کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو ایک تو آپ اپنے آپ کو مظلوم بننے سے بچائیں، دوسرا دوسرے بندے کو ظلم کرنے سے بچائیں۔ ظلم سہنا از ناٹ الاؤڈ ان آور ریلیجن، اٹس ناٹ الاؤڈ۔ آپ کو اس کو روکنا پڑے گا اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، یا اگر اس طرح بھی نہیں رکتا تو پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے کوئی ایکشن لینا پڑے گا، کوئی لیگل ایکشن، ظاہر ہے کہ سب جائز طریقے سے ہی، یعنی کوئی ایسا انلیگل طریقہ آپ نہیں اپنا سکتے ہیں، لیکن ظلم سہنا الاؤڈ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اگر ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو، تم معاف کر دو، چھپا لو، انسو ان فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو تو مانیں گے کسی کو نہیں مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ یہودی تمام انبیاء کو مانتے ہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔
عیسائی بھی تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کو نبی نہیں مانتے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ مسلمان ایسے ہیں جو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار معجزے مانگے گئے تھے۔ ایک اس میں سے معجزہ یہ بھی تھا کہ یہ کتاب جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آپ کے اوپر کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے، کیوں نہیں آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب آ جاتی ہماری آنکھوں کے سامنے؟ تو ان سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے، ان سے بھی بڑے مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خود خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد بھی لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور بہت سارے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا، یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے تھے تم ہمیں جتنی مرضی تقریریں کرو اور واعظ و نصیحت کرو، ہمارے دلوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہو گئے۔ اور ابھی بھی آپ سوچیں بہت لوگ ایسے ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی بھی نرم سی نرم بات، اچھی سی اچھی بات، قرآن کی تعلیمات یا کوئی بھی چیز ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی، اور وہ کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر ٹھپا ہی لگا دیا۔ وہ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، ہم نے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا تھا ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ نعوذ باللہ، حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور ہم یہ سورہ آل عمران میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف یہ بات ہے جو کنفرمڈ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا اور اللہ کی طرف جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیے گئے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے، نہ کہیں ہمیں کسی یعنی اوتھینٹک ریسورسز سے ملتی ہے، نہ ہی تو ہمیں کسی گاسپل کی چیزوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ صرف ایک آپ کو میں نے بتایا تھا کہ گاسپل آف برناباس ہے، جس کے کہ مطلب ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں، لیکن اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی تھی کہ جس نے غداری کی تھی، تو وہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا اور اسی کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کو اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب ان تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی ہے۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کو گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کو اپنے اس کلام کی یہ برحق ہے اور اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ قرآن حق ہے۔ اللہ کے گواہ کے علاوہ کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، چاہے ساری دنیا کافر ہو جائے، ساری دنیا اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساری انسان اور جن جو ہے وہ سب سے زیادہ شکی انسان کے دل جیسے بن جائیں، اتنے سخت برے ہو جائیں، تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے اور کوئی راستہ نہیں دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا۔ اب یہ جو ہے یہ سورہ نساء کی کنکلوژن یعنی کنکلوڈ کیا جا رہا ہے۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس حق لے کر آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، اب آپ نوٹ کرتے جائیں کہ یہ فریز کتنی دفعہ آتا ہے، للہ ما فی السماوات والارض، تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ ایگزیجریشن، دین میں ایگزیجریشن کرنا۔ اور اہل کتاب نے دین میں یہ ایگزیجریشن کی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور مسلمان دین میں کیا ایگزیجریشن کرتے ہیں؟ کچھ تو شرکی کر لیتے ہیں، کچھ بدعات کی غلو کرتے ہیں، جو دین کا حصہ نہیں ہے ان کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ سینسٹیو میٹر۔ جو ایک رول آف تھم ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں ہمیشہ کہ دنیا کی زندگی میں، آپ کی پوری زندگی میں، دین کے علاوہ، عبادت کے علاوہ، ہر چیز حلال ہے سوائے وہ جو بتا دیا گیا ہے کہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہر چیز حلال ہے سوائے وہ جو کہ بتا دیا، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، آپ کے فنکشنز میں، آپ کی رسم و رواج میں، آپ کی ہر چیز میں، ہر چیز حلال ہے مگر وہ جو بتا دیا گیا ہے کہ حرام ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ دین میں یعنی عبادتوں میں ہر چیز حرام ہے مگر وہ جو بتا دیا گیا ہے کہ اجازت ہے، یعنی جو کرنا ہے دین۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کے علاوہ جو کریں گے نا وہ الاؤڈ نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اور اگر ہم لوگ اسی یعنی جو نئی نئی چیزیں دین میں نکالتے ہیں نا، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ اتنی سی بات سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اٹ کین گو اے لانگ وے، اور بعد میں جا کر اسی سے ایک نیا فرقہ نکل آتا ہے اور اسی کو ماننے والے اتنے بن جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک چیز، اسی لیے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی آپ کوئی عبادت کریں تو ضرور دلیل مانگیں، لاجک مانگیں، قرآن سے حدیث سے اس کی لاجک مانگیں کہ ہاں۔ لیکن اگر کوئی چیز کسی چیز کو، کوئی دنیا کی کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو حرام ہونے پہ لاجک مانگیں، ورنہ وہ حلال ہے۔ لیکن آپ کی عبادتوں میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے بلیفز میں اگر کوئی چیز آپ کو کہتا ہے کہ یہ بلیو کرو تو اس کی لاجک مانگیں۔ اگر لاجک نہیں ہے تو وہ دین میں غلو ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے زوال کے وقت نماز پڑھی مسجد میں، تو ساتھ ہی جو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم نے زوال کے وقت نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے سختی سے کہا کہ تم نے زوال کے وقت نماز پڑھ لی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہنسنے لگا آگے سے۔ اس نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ مجھے 2 سجدے کرنے پر گناہ دے گا؟ یعنی میں نے کیا کیا؟ میں نے اللہ کو سجدہ ہی کیا نا، 2 سجدے کرنے پر اللہ مجھے گناہ دے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ تمہیں سجدہ کرنے میں گناہ نہیں دے گا، اللہ تمہیں رسول کی نافرمانی کرنے کا گناہ دے گا، کہ اللہ نے انہوں نے زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب فار ایگزامپل نماز میں 2 سجدے ہیں، آپ کو سجدہ اتنا پسند ہے کہ آپ کہیں میں تیسرا بھی کروں گی، میں چوتھا بھی کروں گی، آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی نماز اپنی طرف سے بنا لینا، اور یقین کریں ہمارے ہاں نمازیں اپنی طرف سے بنی ہوئی ہیں۔ کوئی ایسے وقتوں کی نمازیں، ایسی عبادتیں، ایسے ختم اور درود اور ایسی چیزیں جو ہیں ہی نہیں وہ بنا لینا، یہ غلو ہے دین میں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، انہوں نے، آپ کا کیا نام ہے خالہ جی؟ سفورہ خالہ جی نے مجھے کہا تھا کہ کلاس میں نا تسبیح نماز کا بیان کریں، کہ تسبیح نماز وہ ہمیں یعنی ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح نماز ہے جائز، مطلب میں جن باتوں کی میں کر رہی ہوں اس میں تسبیح نماز نہیں آتی ہے۔ تسبیح نماز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی ایک حدیث ہے جو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو تسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسے قیام میں پڑھتے ہیں، اور یہ وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھنا چاہیے، پڑھ لینی چاہیے انشاءاللہ تعالی العظیم۔ لیکن وہ جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی لیکن اس کا عدم ثبوت بھی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ پڑھ لیں، اگر آپ نے جماعت کے ساتھ بھی پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں گن نہیں سکوں گی تو میں اس لیے یعنی جماعت سے پڑھ لوں، تو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پریفرڈ یہ ہے کہ آپ اکیلے پڑھ لیں، ایک نفل نماز۔ تو بی آن دا سیف سائڈ، ایسی کوئی چیز نہ کریں فرضوں کے علاوہ جس کی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، ٹو بی آن دا سیف سائڈ۔ سچ کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ ویسے بھی ہے نا کہ جس
میں شک ہو اس کو چھوڑ دو, جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو, آپ کو گناہ تو نہیں ملے گا نا. ٹھیک ہے اگر ہو سکتا ہے وہ جائز ہو اور حلال ہو, نہ پڑھنے کا آپ کو گناہ تو نہیں ملا نا, آپ تھوڑا ایکسٹرا ثواب سے بچ گئے, یعنی نہیں ملا آپ کو ثواب, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کمی کر دی. لیکن اگر وہ غلط ہوا تو گناہ تو ہو گیا نا آپ کے سر پہ. اور یہی لاجک ہے جو انہوں نے بہن نے کیا ہے, جو چیز آپ کو شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو. ہمارا یہی حال ہے نا کہ ہم فرضوں کو چھوڑ کر اس طرح کی چیزوں میں اتنے پڑ گئے ہیں, اور یہی ہے غلو. اپنے دین میں غلو نہ کرو, اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کے ایک رسول تھا, اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا, اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ, یعنی کہ کلمہ کن تھے وہ اللہ کے کہ ہو جا, یعنی حضرت مریم کے اندر کلمے کی ایک, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کمانڈ تھی. اٹ واز اے کمانڈ کہ بی پریگننٹ, بی دیئر چائلڈ, تو وہ ہو گیا. اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں, روح اللہ بھی کہتے ہیں اور کلمت اللہ بھی کہتے ہیں, کہ وہ اللہ کے کلام سے یعنی اللہ کے کن سے پیدا ہوئے. وہ ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں, بعض آ جاؤ. یہ ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے, بعض آ جاؤ, یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے. ولا تقولوا ثلاثہ, ٹرینٹی کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سے بعض آ جاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے, وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک میں ہیں, اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو, اور نہ مقرب ترین فرشتے اس بات کو اپنے لیے آر یعنی کوئی بری چیز سمجھتے ہیں, کوئی ہیوملیشن سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے بے عزتی سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے, تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے, اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر بھی وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے. لوگوں, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے, اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. کون سی روشنی؟ قرآن. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے, ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. اب یہ پوری سورۃ نساء کے اندر ختم ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو پورا وراثت کے احکامات تھے وہ کمپلیٹ دے دیے گئے ہیں, لیکن اس کی آخری چیز جو رہ گیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخر میں بتا رہے ہیں. لوگ تم سے کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نہ اوپر کوئی ہو نہ نیچے, نہ ماں باپ ہو اور نہ کوئی اولاد ہو. کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے, اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی, اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کے وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی, اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دورہ, یعنی عورتوں کا 1 اور مردوں کا 2 جو ہے وہ حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین.